غوث فرماتے ہیں کہ میں تو کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے. ایسے نہیں سنیو، زور سے فرمائیے گا سبحان اللہ. یہ میرے غوث کی عظمت ہے. 3000 حاجی بحری جہاز پر بیٹھے، اور خدا کی قدرت، جہاز کے کپتان انجن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. وہ چلاتے ہیں، وہ چلتا نہیں. بڑے پریشان ہے کہ یہ چلتا کیوں نہیں. دور سے دیکھا تو یہ مستری صاحب جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے دوڑتے دوڑتے آ رہے ہیں. اور جب قریب پہنچے تو یقیناً بڑے نخرے سے کپتان سے پوچھا ہوگا، کپتان صاحب جاتے نہیں ہو؟ تو کپتان نے کہا جی ہم تو انجن چلاتے ہیں مگر نیا انجن ہے، یہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. اس نے عشق میں ڈوب کر کہا، کپتان صاحب جب تک یہ میں نے اپنی ٹوٹی جوتی تیرے جہاز پر نہ رکھی تیرا انجن نہیں چلنے والا. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے سارا خواب، مختصر کرتا ہوں، سارا خواب اس نے کپتان کو سنایا. کپتان بھی کوئی ماننے والا تھا. اس نے کہا مصری صاحب بات دیکھیں سچی ہے، آپ کے پاس نہ کاغذات ہے نہ ویزا ہے، لے میں آپ کو جاتا ہوں بٹھا کر، لیکن اگر وہاں پر جدہ والوں نے آپ کو واپس بھیج دیا تو پھر میری ذمہ داری نہیں ہوگی. اس نے کہا تو لے چل مجھے. مصری صاحب نے اپنی جوتی رکھی اور جہاز کا انجن ہے اب تو ہو گیا ہے، سٹارٹ ہو گیا. یہ چلے یہاں سے، مستری صاحب جوناگڑھ سے چلے جدہ. ادھر حضور جدہ میں مدینہ منورہ میں حکام کے خواب میں تشریف لا کر سرکار نے فرمایا میں نے جوناگڑھ سے مستری بلوایا ہے اور وہ وہاں سے چلا ہوا ہے، تو یہاں سے جاؤ اور جدہ ساحل سمندر سے مستری کو لے کر مدینہ میرے پاس پہنچاؤ. مستری کے پہنچنے سے پہلے جدہ کے ساحل سمندر پہ پوری گارد لگ گئی. جہاز، درود کی برکت دیکھ رہے ہیں آپ، جہاز اور حضور کی بارگاہ میں مقبولیت. جہاز بندرگاہ پہ لنگر انداز ہوا، سارے حاجی جہاز سے اترے تو یہ مستری صاحب بھی سب سے آخر پہ نا اپنے کندھے پہ ایسے تھیلا رکھ کے تو چلتے چلتے آ رہے ہیں. دیکھا تو اتھارٹیز، لوگ، سپاہی ان کی طرف بھاگے اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے آپ جوناگڑھ سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی. انہوں نے ایسے کر کے کہا، انہوں نے کہا مستری صاحب آپ مہربانی کر کے یہ تھیلا ہمیں دے کے آپ آگے آگے چلیں اور ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. آپ کہاں رہ گئے تھے؟ تھیلا لے لیا. وہ جوناگڑھ کا مستری صاحب وہ آگے آگے ہیں اور یہ سارے پیچھے پیچھے. جدہ کے ساحل سمندر سے لیا اور پہنچا دیا مدینہ حضور کی بارگاہ میں. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور مدینہ منورہ، یہ وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو مدینہ پہلی دفعہ پہنچا. گنبد خضرا دیکھا اور سرکار کا دربار دیکھا تو دیکھا کہ وہی جو خواب میں حضور نے دکھایا تھا، وہاں سے پتھر گرا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے حکام کہ یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے حضور نے بلایا تھا؟ اس نے کہا یہی جگہ مجھے خواب میں دکھائی گئی تھی. تو انہوں نے کہا پھر بسم اللہ کیجئے، اوپر چڑھے اور اس کو ٹھیک کریں. تو ایسے کانپنے لگ گیا. تو کہنے لگا میں اوپر کیسے چڑھوں؟ پریشان. یہ مشکل کشائی بھی مکین گنبد خضرا نے فرمائی، دل میں بات ڈال دی. سرکار نے فرمایا پریشان کیوں ہونا ہے مستری جی میں جوناگڑھ نہیں پڑھنا ہو؟ فرمایا یہاں بھی درود پڑھتا جا اور میرے گنبد کی سیڑھیاں چڑھتا جا. درود پڑھتے پڑھتے پہنچ گیا اوپر. طریقہ وہی جو جوناگڑھ میں تھا. ایک ہاتھ میں پتھر پکڑا، ایک طرف پتھر تراشنا شروع کیا اور دوسری طرف مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنا شروع کیا. یہ مسجد کون سی ہے؟ بلال مسجد والوں، آپ مستری کے مزے کو ذہن میں لا رہے ہیں کہ نہیں لا رہے؟ پہلے پڑھتا تھا جوناگڑھ سے اور آج پڑھتا رہا. ادھر اس کا درود بھی مکمل ہوا 1000 مرتبہ.
ادھر پتھر بھی ویسا تراشا گیا جیسا وہاں چاہیے تھا، پتھر لگا لیا. اب نیچے ہر کوئی منتظر ہے کہ کام ہو گیا تو اب نیچے آئے. اس نے کہا نہیں اب تو میں نے مزدوری لینی ہے. انہوں نے کہا مزدوری ہم دیں گے. اس نے کہا نہیں تم کیا دے سکتے ہو، مزدوری تم سے نہیں چاہیے، مزدوری جن کا کام کیا ہے اس کے رب سے چاہیے. رب کے محبوب کا کام کیا ہے تو محبوب کے رب سے مزدوری چاہیے. یہ ایسے کھڑا تھا نا اوپر تو گنبد خزرہ کو ایسے جپھی نہیں جپھا ڈال دیا مستری اوپر، اور کہنے لگا مولا میں نے تیرے نبی کا فرمان سنا ہے، تیرے محبوب فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی چاہیے. اور مولا میں نے ہندوستان سے آ کے تیرے یار کی ڈیوٹی کی ہے. اب مجھے مزدوری چاہیے. مزدوری کیا ہے؟ وہ سب کہنے لگے کہ مولا اگر میری ڈیوٹی پسند آ گئی ہے تو میری مزدوری درخواست میری یہ ہے، میں نے یہ بھی تیرے محبوب کی حدیث پاک سنی ہے کہ جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن قبر سے اسی حال میں اٹھے گا. ایسے کھڑا ہے. کہنے لگے مولا مجھے مزدوری یہ چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی شے نہیں چاہیے، میری مزدوری یہ ہے ابھی ابھی بھیج ملک الموت کو، ابھی ملک الموت کو بھیج، مجھے زندگی نہیں چاہیے، میری زندگی گھٹا، ابھی ملک الموت کو بھیج. اور اسی طرح میری روح قبض ہو. میں چاہتا ہوں کہ جس طرح میری روح قبض ہو قیامت کے دن میں اسی طرح اپنے قبر سے اٹھایا جاؤں. قبول کیسے نہ ہوتی؟ وہی کھڑے کھڑے مستری صاحب کی روح پاک پرواز کر گئی. ویسے خوشبختی نہیں، چڑھا خود تھا اتارا مدینے والوں نے. جنازہ بھی مسجد نبوی